مجید کا جو ہے قرات ہوگی، تو بہت سارے طلباء جو معصوم بچے ہیں وہ اس پروگرام سے جڑے ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی کچھ تبدیلی آئے، وہ بھی دین کا شوق ذوق ان کے اندر پیدا ہو۔ اس سلسلے میں حافظ صاحب نے ایک نیا فارمیٹ جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی برکتوں سے بچوں کے علم میں بھی اور ان کی تربیت کرنے کے لیے بھی دین کا حصہ ان کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ تو بلا تاخیر تمثیل میں دعوت کے لیے قرآن مجید کی کلام کے لیے میرے فرزند حافظ عفان احمد فاروقی کو میں تلاوت کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے حافظ عفان احمد فاروقی سورہ شعراء کا رکوع 10واں رکوع سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد ہمارے درمیان ایک بہت ہی کم سن طالبہ ہے، علینا فاطمہ، جو ليس شربة من يدي السلام عليك والسلام عليك صدق۔ پھر سے پڑھ، مصطفیٰ مصطفیٰ زور سے زور سے زور سے مصطفى من داود الصفا سيد الأنبياء مشهد الوفا كان في أكفه لليتامى دفاع أن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین، جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے حضرات گرامی، آپ سبھی کا ہمارے اس ہفتے واری درس تفسیر قرآن میں استقبال ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد اور نعت شریف کے بعد آئیے ہمارے ہفتے واری سلسلے والی درس تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ الشعراء میں ہیں، اور سورۃ الشعراء میں ہم آج آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کا 10واں رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اور یہ ہم سورے کے اختتام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بس اس سورے کے صرف 2 ہی رکوع ہے۔ آج جو رکوع پڑھا گیا ہے اس میں اصحاب الایکہ کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب ایکہ۔ یہ اصحاب ایکہ کون تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین کی طرف بھیجے گئے، اور یہ اصحاب ایکہ بھی مدین کے قریبی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین قوم مدین میں سے ہے، اور آپ کو مدین کی طرف اور اصحاب ایکہ کی طرف بھیجا گیا، نبی اور رسول بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ اصحاب مدین یا اصحاب ایکہ، یہ دونوں قوم کی برائی یہ تھی کہ شرک کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو خدا بناتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک مین برائی یہ تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کئی بار نصیحت فرمائی کہ تم جو ہے ناپ تول برابر کیا کرو، لوگوں کا حق برابر ادا کیا کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ نصیحتیں کرتے رہے، قوم نے نصیحت نہیں مانی، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے بد دعا کر دی، اس قوم پر جو ہے عذاب آ گیا۔ یہ ساری کی ساری قوم عذاب میں برباد ہو گئی، ہلاک برباد کر دی گئی ہے۔ تو یہ رکوع جو تلاوت کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے روشنی ڈالتے ہیں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے مرسلین کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اس وقت کو یاد کریے جبکہ حضرت شعیب نے ان سے فرمایا تھا الا تتقون، کیا تم جو ہے اللہ سے ڈرتے نہیں؟ الا تتقون انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اصحاب ایکہ، ایکہ کسے کہتے ہیں؟ ایکہ کے معنی ایک گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ اصحاب الایکہ جو بہت ہی سرسبز شاداب جنگل ہوتا ہے جس میں درخت ہے، اور درخت کیسے ہے؟ بہت ہی گھنے درخت ہے۔ اس شہر میں، اس بستی میں یہ لوگ رہتے تھے، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو اصحاب ایکہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب الایکہ، گھنے جنگل، گھنا جنگل، گھنا درخت۔ اذ قال لهم، اس وقت کو یاد کریے جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن کی دقت ادائی کو، اس سے پہلے کا جو پیغمبروں کا جو ذکر ہوا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت سمود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام، وہاں پر جہاں پیغمبروں کا ذکر ہو رہا تھا وہاں پر اخو کا لفظ آ رہا تھا۔ اس وقت کو یاد کریے جبکہ ان کے بھائی نوح نے فرمایا، ان کے بھائی حضرت ہود نے فرمایا، ان کے بھائی حضرت صالح نے فرمایا، ان کے بھائی حضرت لوط نے فرمایا۔ اب یہاں پر اخو کا ذکر نہیں آیا ہے بلکہ صرف یہ کہا گیا اذ قال لهم شعیب، اس وقت کو یاد کریے جب حضرت شعیب نے ان سے فرمایا تھا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب ایکہ میں سے نہیں ہے، یہ ان سے منسوب نہیں ہے۔ اصحاب ایکہ ایک علاقے میں رہتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں رہتے تھے، وہ مدین میں سے ہے۔ اس لیے جہاں پر مدین کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر چونکہ اصحاب ایکہ کا ذکر ہے اس لیے اخو کا ذکر نہیں آیا ہے، یہ قرآن کی دقت ادائی ہے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین، جیسا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے جیسا فرمایا تھا، یہاں پر بھی وہی آیات ہے، وہی ذکر ہے کہ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری
اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس دعوت تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین پر ہے. اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کام کے اجر سے، اس کام کے ثواب سے اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم جو بیماری میں وہ مبتلا تھی، جو بیماری میں وہ گرفتار تھی، ان کو اس بیماری سے، اس برائیوں سے، اس گناہوں سے ان کو روک رہے ہیں. فرماتے ہیں اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اے میری قوم تم کیا کرو، کیل میں، ناپ تول میں برابر کرو. اوفوا الکیل، ناپ تول برابر کے ساتھ کرو. ولا تکونوا من المخسرین، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو جب ناپ تول کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، اور جب کسی کو دیتے ہیں تو نقصان کے ساتھ کمی کر کے دیتے ہیں. ان لوگوں میں سے تم نہ ہو جاؤ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو، کوئی بھی جب چیز دے رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو لوگوں کو جب چیز دیتے ہیں، سیل کرتے ہیں، تو انصاف کے ترازو کے ساتھ تم چیز کو وزن کرو. ترازو کرنے میں دھوکہ نہ کرو، ترازو کرنے میں 2 نمبر کا کام نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، بلکہ ایک دم انصاف کے ساتھ، برابر کے ساتھ تم وزن کر کے لوگوں کو دیا کرو. یہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اس قوم کی ایک بہت بڑی برائی تھی، ایک بہت بڑا گناہ تھا، جو ساری کی ساری قوم اس گناہ میں ملوث تھی، مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی تجارتوں سے نوازا تھا. ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت زیادہ جائیداد تھی، جس کا ذکر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے ارشاد فرماتا ہے انی اراکم بخیر، اے میری قوم میں تمہیں جو ہے خیر میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں. یعنی تمہارے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، تم بڑے بڑے تجارت کے مالک ہو، اس کے باوجود تم یہ گناہوں میں ملوث ہو. تو یہ گناہوں کو چھوڑ دو، یہ گناہوں سے باز آ جاؤ. آج کل یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جس کے پاس جتنی زیادہ تجارت ہوتی ہے، جتنا زیادہ دولت ہوتی ہے، اس کو اتنی ہی زیادہ اس کی حرص بڑھ جاتی ہے، اور وہ اتنا ہی زیادہ دھوکہ دہی کرتا ہے، لوگوں کا حق برابر ادا نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب مدین کو یا پھر اصحاب ایکا کو دولت سے نوازا تھا، اور وہ اس کا غلط استعمال کرتے تھے، لوگوں کا مال ادا نہیں کرتے تھے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ تول برابر کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور نقصان کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک سورت نازل فرمایا، سورۃ المطففین، 30 پارے میں سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت، بربادی کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. المطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب اپنا حق کسی سے لینا ہے تو زیادہ کر کے لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو دیتے ہیں لوگوں کا حق، اس میں کیا کرتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں، اس میں گھاٹا کر دیتے ہیں، خسارہ کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ویل کہا جا رہا ہے. اور یہ مطففین اس سے نکلا ہے، یہ تفیف سے نکلا ہے. تفیف کے معنی الیسیر، ایک دم ہلکی معمولی شے کو کہتے ہیں، یعنی معمولی سا نقصان، معمولی سی کمی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے. تو سوچئے جب معمولی کمی سے جب روکا جا رہا ہے، اس کے لیے ویل، ہلاکت، بربادی اس کے لیے بتائی جا رہی ہے، تو جو سراسر جو نقصان کرتے ہیں لوگوں کا، تو ان کے لیے کیسا برا انجام ہوگا. والعیاذ باللہ. ویل للمطففین. اور یہ پھر ناپ تول میں کمی کرنا یا پھر وزن کم کر کے دینا، گھاٹا کرنا، یہ صرف خرید و فروخت سے یہ متعلق نہیں ہے، یہ تو دنیا کے ہر معاملے سے، ہر شے سے یہ چیز متعلق ہے. امام مالک اپنی موطا میں ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو جو ہے نماز عصر میں نہیں دیکھتے،
وہ نماز عصر میں حاضر نہیں ہوتا، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم جو ہے نماز عصر میں حاضر نہیں ہوئے، تو وہ اپنا عذر بتاتا ہے، پیش کرتا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ففتا کہ تو نے ناپ تول میں کمی کر دی۔ ناپ تول وہاں پر تو کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی تھی، نماز میں وہ حاضر نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تو نے ناپ تول میں کمی کر دی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف ناپ تول میں کمی کرنا یہ صرف خرید و فروخت یا پھر وزن کرنے میں، ترازو میں ڈنڈی مارنا اس سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ معاملات جو اللہ سے متعلق ہے یا بندوں سے متعلق ہے، اس چیز میں کمی کرنا، وہ حق میں ادائیگی برابر سے نہیں کرنا، وہ مطففین میں آتا ہے، وہ طیف میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو بھی چیزیں ہیں، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، ان تمام کو حسن بخوبی انجام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، اتنے گھنٹے ان کو کام کرنا ہے، اگر وہ گھنٹوں میں چوری کر دیتے ہیں، 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی میں آ جاتا ہے، وہ بھی مطففین کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی جس کے بھی حقوق ہے وہ حقوق ادا نہیں کرنا، یہ مطففین میں آ جاتا ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اور خیال کریے ناپ تول میں کمی کرنا یا پھر لوگوں کے حق کو ادا نہیں کرنا یہ بہت بڑی برائی ہے، اور یہ قوم میں یہ برائی کا رواج ہو چکا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہاں پر بھیجتے ہیں تاکہ یہ برائی کا سد باب ہو جائے، یہ برائی کو جڑ سے نکال دے، پر قوم نصیحت نہیں فرمائی۔ اس سے پہلے جو پیغمبروں کا جو ذکر ہوا تھا، حضرت ہود علیہ السلام، ہر قوم میں ایک ایک برائی تھی، آپ غور کریے۔ حضرت ہود علیہ السلام میں کیا، قوم ہود میں کیا برائی تھی؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، وہ قوم کیا کرتی تھی؟ بڑی بڑی عمارتیں بنا دیتی تھی، جہاں جہاں کہیں اونچا مقام دکھتا تھا وہاں پر کیا کرتی تھی؟ عمارتیں بنا دیتی تھی۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین۔ تو وہ قوم کی یہ برائی تھی کہ بڑا ٹیلا جہاں دیکھتی تھی عمارت کھڑی کر دیتی تھی، اور ساتھ ساتھ کیا سمجھتی تھی؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور ایسی ایسی بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی، ایسی بڑی محل، ایسے کوٹھیاں بناتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کوٹھیوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی یہ برائی تھی، تو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، قوم نصیحت نہیں مانتی، وہ قوم کی وہ برائی تھی۔ قوم صالح، قوم سمود میں آ جائیے، قوم سمود کیا کرتی تھی؟ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، ان کی برائی یہ تھی کہ وہ دنیا میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے عیش آرام میں جو ہے اتنے مست تھے، اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ وہ یہ ان کو جو ہے یہاں سے جانے کی وہ فکر تک نہیں تھی، ان کو آخرت کی فکر نہیں تھی، وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اتترکون فی ما ہاہنا، تو ان کو اس برائی سے روکنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جو ہے دنیا میں یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تمہارے پاس موت نہیں آئے گی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے تم یہ چیزوں سے رک جاؤ، یہ دنیا کی عیش عشرت میں جو تم پڑے ہوئے ہو یہ تھوڑے دن کے لیے ہے، اصل تمہارا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے تمہیں تیار ہونا ہے۔ تو وہ قوم کی برائی کے لیے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام آتے ہیں، اور یہ اصحاب ایکم یہ برائی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو یہ برائی کو روکنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اور اسی طرح لوط، قوم لوط کی کیا برائی تھی؟ قوم لوط کی کیا برائی تھی؟ وہ ایسے گناہ میں، ایسے فحش گوئی گناہ میں مبتلا تھے کہ آدمی کے پاس جاتے تھے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، وہ ایسی برائی تھی کہ اس سے پہلے اس برائی میں کوئی پڑا نہیں تھا، کوئی مبتلا نہیں تھا، اس برائی کا کوئی ارتکاب نہیں کیا تھا، تو وہ برائی کو روکنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قوم کے جو ہے کچھ برائیاں تھے، تو وہ برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور شعیب علیہ السلام کی یہ جو برائی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، جس کو آج ہم بہت سے تاجر اس کو بہت ہی ہلکا سمجھ رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ جو ہے روز مرہ کا ایک معمول سمجھ لیے ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، کچھ تاجر تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ارے بھائی
تجارت میں، بزنس میں اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو بزنس کیسا چلے گا؟ اللہ اکبر، ایسے باتیں کر رہے ہیں. تو جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچنا چاہیے. اور خیال کرے یہ ایک ایسی برائی ہے، وہ برائی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے بھیجتے ہیں. تو ہمیں اس سے نصیحت لینا چاہیے، اس سے عبرت لینا چاہیے کہ اور لوگوں کے جو حقوق ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کوئی بھی حق ہو، جس کا بھی جو حق ہے اس کو پورا ادا کر دے. موت آنا ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے حقوق